معزز ناظرین کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی ہنگامہ خیز ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش یہ رچی جا رہی ہے کہ جو مسلم خواتین ہیں ان کو مرتد بنانے کی نئی نئی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو تہ تیغ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا وجود اس ملک سے مٹانے کے لیے نئی نئی سازشیں تیار ہو رہی ہیں۔ جب کسی بھی ملک کے اندر کسی قوم کا جینوسائیڈ ہوتا ہے یا ان کا قتل عام ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک پلاننگ تیار کی جاتی ہے اور پہلے گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ جینوسائیڈ پر ریسرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر پوری دنیا کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا قتل عام کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس کے جو 10 اسٹیپ ہوتے ہیں ان کو لگ بھگ مکمل کر لیا گیا ہے، اور اب کیا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے میڈیا۔ میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا لاوا پکایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو شبیہ ہے اور مسلمانوں کا جو کیریکٹر ہے وہ اس طریقے سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ ہے، اور سماج کے سب سے گندے اور بدترین انسان یہ ہیں۔ اس درجے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی انسان راستے سے گزر رہا ہو، ایک کتا اگر مرا پڑا ہو یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا کوئی جانور، تو اس کی طرف سے ان کے دل میں ہمدردی آ جائے گی کہ یہ جانور کیوں مرا، اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، اس کو کیوں مارا گیا، یا یہ کیوں مر گیا، اس کا ریزن تلاش کریں۔ لیکن ایک مسلمان جس کو 10 غنڈے اور 10 آتنکوادی پکڑ کر اس کی موب لنچنگ کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جینوسائیڈ کا حصہ ہے۔ یعنی میڈیا کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کے تعلق سے اتنا زہر گھول دیا گیا ہے کہ ان کے دل میں ایک جانور کی طرف سے ہمدردی ہے، لیکن ایک مسلمان کی طرف سے ان کے دل میں کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے۔ اس کی جیتی جاگتی بہت ساری مثالیں ہیں، اور میڈیا کے ذریعے سے وہ مثالیں آپ کے سامنے، اگر آپ میڈیا چینلز دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہوگا، کہیں کوئی جانور مر جائے تو اس پر باقاعدہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ پیچھے بھی 1-1.5 سال پہلے میں نے دیکھا تھا ایک ہاتھی کسی جگہ پھنس کر مر گیا تھا، کئی دن تک چرچا ہوئی، ڈیبیٹس ہوئی کہ یہ ہاتھی کیوں مرا، کس طریقے سے مرا، اس کو بچایا جا سکتا تھا، یہ ٹیم وقت پر کیوں نہیں پہنچی۔ بہت زیادہ اس پر کئی دن تک بحث اور مباحثہ چلا کہ بتاؤ اس ہاتھی کو بچایا کیوں نہیں گیا، اور بہت افسوس کا اظہار کیا گیا۔ لیکن مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی جینوسائیڈ کا حصہ ہے، اسی پلاننگ کا حصہ ہے جو پلاننگ انہوں نے پچھلے 20-30 سالوں میں تیار کی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے راجستھان کے علاقے میں جنید اور ناصر، یہ 2 مسلمان تھے جن کو بے دردی سے پہلے پیٹا گیا، اور پیٹنے کے بعد میں بلیرو کار میں ان کو بٹھا کر اس میں آگ لگا دی گئی، یعنی زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن کہیں بھی کسی بھی میڈیا چینل پر ہم نے افسوس کا اظہار نہیں سنا،
کہ وہ میڈیا جو اینکرز ہیں وہ کہیں کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ آتنکواد ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اس پر کیا ہے کوئی مطلب کسی بھی طرح کا مطلب کوئی ڈیبیٹس نہیں ہوئی. اور یہ میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے دشمنوں کے پاس کہ جب چاہیں جسے چاہیں وہ ہیرو بنا دیں اور جب چاہیں جسے چاہیں زیرو بنا دیں. جب کسی کو وہ قتل کرتے ہیں تو پھر اس قتل کا دفاع کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے. اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں. عتیق کے گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا, اور اب پچھلے تقریباً 3 مہینے سے اگر آپ میڈیا چینلز دیکھ رہے ہوں گے تو سوائے اس نیوز کے علاوہ کوئی نیوز نہیں ہے. اس نیوز کے علاوہ کوئی نیوز نہیں ہے, اور دنیا بھر کی چیزیں, یہ گینگسٹر تھا اور یوں تھا اور یوں تھا, یعنی تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی اس بندے کو جو مارا گیا ہے بالکل صحیح مارا گیا ہے, یعنی اس کی جرائم کی ایسی کنڈلی کھولی گئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک مسلمان حق بات کرتا ہے. اگر مثال کے طور پر عتیق گینگسٹر تھا یا عتیق جو بھی تھا گناہگار تھا, ہمارے ہندوستان میں عدالتیں ہیں, قانون ہے, لا ہے, رول آف لا ہے, ہمارا ملک قانون سے چلتا ہے. اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے, عدالت میں مقدمہ جائے گا, مقدمے کی سنوائی ہوگی, اور اس سنوائی کے بعد میں اس کو جو سزا بولے گی چاہے وہ پھانسی کی سزا ہو. لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں ایسے بہت سے گینگسٹر ہیں جن پر سینکڑوں مقدمات درج ہیں, اور آج وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. آج وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جن کے اوپر بم دھماکوں کے الزام ہیں, اور باقاعدہ 10 سال 8 سال جیل کاٹی, لیکن اس کے باوجود وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر ایک یہ مہم چھیڑی ہوئی ہے تاکہ ہندوستان کے رہنے والے جو باشندے ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کی اتنی نفرت بیٹھ جائے کہ اگر مسلمانوں کا ان کے سامنے قتل کیا جائے تو اس قتل پہ ان کو ذرہ برابر افسوس نہ ہو. اور آج ہم اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. کیا آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہزاروں کو قتل کریں؟ کہیں 5 مسلمان کو, کہیں 3 مسلمان کو, کہیں 4 مسلمان کو, جہاں جیسا موقع ملتا ہے وہ گھیر کر قتل کر دیتے ہیں, اور پھر باقاعدہ طور پر میڈیا پر اس پر کوئی چرچا نہیں ہوتا ہے. اس پر بلکہ اور الزام اور لگا دیا جاتا ہے کہ گائے کی تشتری کر رہا تھا, یہ چوری کر رہا تھا, اور یہ لڑکی چھیڑ رہا تھا, اور یوں کر رہا تھا. یعنی اس جرم کو اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں مارے گئے ہیں, بلکہ کوئی نہ کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا ہے. اور اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس جانور کے مرنے پر انہیں افسوس ہوتا ہے, اس پر ٹی وی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, لیکن مسلمانوں کے مرنے پر ڈیبیٹس نہیں ہوتی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ گلا نہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ تو کریں گے. حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ رہی ہے, حق اور باطل کی یہ جنگ ہمیشہ تھی اور رہے گی, لیکن مجھے گلا آپ سے ہے, مجھے گلا اپنی قوم سے ہے, مجھے گلا اپنے قوم کے نوجوانوں سے ہے کہ یعنی اس تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہم پہنچے ہوئے ہیں, اور اس درجے پہنچے ہوئے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا کے جو تھنک ٹینک ہیں اور پوری دنیا کے جو لوگ ہیں, جو انٹلیکچوئلس ہیں, وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا فیوچر خطرے میں ہے, اور وہاں مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی تیاریاں عروج پر ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کی پلاننگز کی ہوئی ہیں. لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کیا گیا کہ بھائی یہ لو جہاد کرتے ہیں, یہ غیر مسلم لڑکی کو پھنسا کر اس سے شادی کرتے ہیں, پھر اس پر اتیاچار کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالی. یہ لینڈ جہاد کرتے ہیں, یہ کہیں پر آتے ہیں تو وہاں دوسرے مذہب کے لوگوں کو ٹکنے نہیں دیتے ہیں. اس طریقے سے نیگیٹیوٹی لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے بٹھائی گئی ہے, کیونکہ جب کسی قوم کا قتل عام کیا جاتا ہے, ان کا جینوسائیڈ کیا جاتا ہے, پہلے اس قوم کو بدنام کیا جاتا ہے تاکہ جب ان کو ہم ماریں تو لوگوں کے دلوں میں ہمدردی بالکل بھی
نہ آئے اور لوگ ان کے حق میں کھڑے نہ ہو اور یہ کہیں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، یہ تو لوگ ہیں ہی درندے، یہ تو ہیں ہی غلط لوگ، یہ لو جہاد کرتے ہیں، یہ لینڈ جہاد کرتے ہیں، یہ اذان دے کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ایسا کرتے ہیں، یہ گائے کھاتے ہیں، اور یہ گوشت کھاتے ہیں، اور یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے کردار کو میڈیا کے ذریعے سے پیش کیا جائے گا اور پیش کیا جا رہا ہے تاکہ جب آپ کو مارے تو آپ کے مارنے پر کسی کو درد نہ ہو۔ اور ہماری مثال تو ایسی ہے مسلم قوم کی، حالانکہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں اور زیادہ ہوں گے، اتنے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا حال پتہ کیا ہے؟ آپ نے بولر کا مرغا دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا یقیناً، کیونکہ آپ کھاتے بہت ہیں۔ حالانکہ بولر کا مرغا نہیں کھانا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے، یہ انسانی باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھار کھا لیا، اور بالکل نہ کھائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ایک مرغے کو کاٹتے ہیں، دوسرا مرغا بالکل خاموش رہتا ہے، وہ اپنے نمبر کا انتظار کرتا ہے کہ بھئی میں کیوں بولوں، میں تو اسی وقت بولوں گا جب میرا نمبر آئے گا، میں اسی وقت بولوں گا جب میرا نمبر آئے گا۔ تو مسلمانوں کی جو مثال ہے بولر والے مرغے کی طرح ہے اس وقت۔ کس کی طرح مثال ہے؟ بولر والے مرغے کی طرح مثال ہے کہ وہ ہر بندہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ میں کیوں بولوں بھائی، میں تھوڑی کاٹا جا رہا ہوں، میں تھوڑی حلال کیا جا رہا ہوں، ابھی تو بسم اللہ اللہ اکبر کرنے میں دیر ہے، ابھی میرا نمبر کہاں آیا ہے؟ جب میرا نمبر آیا میں بھی چیخ چلا لوں گا، اور اس وقت کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو مسلمان، افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج ہم زندگی کے اس اسٹیج پر ہیں کہ مسلمانوں کے قتل عام کرنے کی تیاری ہے، اور جو مسلم خواتین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کے تعلق سے باقاعدہ طور پر ٹیمیں تیار کی جا چکی ہیں، اور اس پر ورک ہو رہا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے لاکھوں مسلم لڑکیوں کو ہندو مذہب میں کنورٹ کرنا ہے، اور لاکھوں کر چکے ہیں۔ لیکن ہم روزانہ نیوز میں پڑھتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، کیا کبھی ہمارے دل میں بات آئی کہ بھائی یہ جو ہمارے خلاف پلاننگ اور سازش ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں، ہم بھی اس کے لیے کوئی ورک کریں، ہم بھی اس کے لیے کوئی کام کریں؟ کیونکہ اللہ نے اگر کوئی بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا نا۔ ایسا تو نہیں کوئی بیماری اس کا علاج نہ ہو، ایسا پاسبل ہے؟ اللہ نے کوئی بیماری پیدا کری ہے تو اس کا علاج بھی اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ، خصوصاً میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ ذمہ داری بوڑھوں کی نہیں ہے، یہ 50+ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، 50+ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو کیا ہے، ان کو سپورٹ کریں، ان کو دعائیں دیں، ان کو کہیں کہ بھی اس کا حل تلاش کریں۔ اور نوجوانوں کو چاہیے، آج ہمارے نوجوان کی زندگی کا جو مقصد ہے، اچھی کمائی، اچھا گھر، اچھا موبائل، اچھی گاڑی اور اچھی باڈی، اور وہ اچھی باڈی اس لیے نہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ اچھی باڈی کیا ہے، سامنے والوں کو امپریس کرنے کے لیے۔ اگر آج یہ بڑے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج جو مسلم لڑکے جم کرتے ہیں، ان میں سے 1% کیا آدھا % بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس لیے کرتا ہوگا کہ بھائی فزیکلی میں فٹ رہوں گا تاکہ اگر ظلم کے خلاف کبھی مجھے آواز اٹھانی پڑے تو میرا یہ جسم کام میں آ جائے۔ وہ اس لیے جم کرتا ہے میری پرسنالٹی اچھی لگ رہا ہے، کیا 2-4 لڑکیاں مجھ سے آسانی کے ساتھ پٹ جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بتاؤ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ۔ آج کل جتنے بھی نوجوان ہیں اگر وہ جم کرتے ہیں تو ان کے جم کرنے کا مقصد ہے کہ میں اچھا نظر آؤں، میں بہترین باڈی بلڈر نظر آؤں، محلے میں میری جیسی کسی کی باڈی نہ ہو، اور میری پرسنالٹی ایسی ہو۔ اگر کنوارا ہے تو لڑکی پٹانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور اگر ایک شادی ہو گئی تو دوسری شادی کے چکر میں کہ بھائی ایک نکاح اور ہو جائے۔ چلو نکاح کرنا تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کے باڈی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا دکھنا، اس سے دین کا کوئی فائدہ مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، ایک مومن کو فزیکلی فائنینشلی ہمیشہ فٹ رہنا چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ خوب کمائیں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بھکاری بن کے رہیں، اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے خوب کمائیں اور خوب خرچ کریں، خوب کمائیں اور خوب جوڑ کر رکھیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان فزیکلی بہت کم فٹ رہیں،
اور جو اپنے آپ کو فٹ رکھتے بھی ہیں تو ان کے فٹ رکھنے کا مقصد اپنی ذات ہے، دنیا کی موج مستی ہے، اسلام کی عظمت اور سربلندی نہیں ہے۔ وہ اس لیے فٹ نہیں رہتے کہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر طاقت ہوگی جبھی تو آپ نماز اچھی طرح پڑھیں گے، اگر طاقت ہوگی جبھی تو آپ حج جیسی محنت والی عبادت کر سکیں گے، اگر طاقت ہوگی تو راتوں رات اب اللہ کے حضور مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ طاقت تھی جبھی تو صحابہ کے بارے میں قرآن میں اور احادیث میں آتا ہے کہ رہبان من اللیل و فرسان من النہار، کہ راتوں میں پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، پوری رات تہجد میں غرق رہتے تھے، کھڑے رہتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، اور دن میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ یہ تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم راتوں میں تو جاگتے ہیں اور دن میں جانوروں کی طرح پڑھ کر سوتے ہیں، جبکہ قرآن کا فرمان کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ جو قومیں رات کو جاگیں گی اور دن میں سوئیں گی، وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فزیکلی فائنینشلی وہ قومیں فٹ نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ امریکہ کا سروے کیجئے، امریکہ کے بارے میں اسٹڈی کیجئے، پڑھیے۔ امریکہ میں صبح 7 بجے سارے دفتر، سارے کالج، سارے اسکول، ساری دکانیں کھل جاتی ہیں، اور شام کو 5 بجے سارے کالج، سارے دفتر، سارے سرکاری کام بند ہو جاتے ہیں۔ یہ لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ یہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے، عین سنت کے مطابق لائف سٹائل ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دیکھیے، شریعت کی تعلیم ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد اشراق پڑھیں اور اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب آپ کھا پی چکے تو زمین میں نکل جائیں، اپنے حلال مال کو تلاش کرنے کے لیے حلال مال کما کر لائیں اور اس حلال مال کے ذریعے سے اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں۔ لیکن اب یہ بندہ سو کر ہی 2 بجے اٹھتا ہے، سو کر ہی 11 بجے اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان بیمار ہیں، شوگر کے پیشنٹ، ہارٹ کے پیشنٹ، اور جتنی بڑی بیماریاں ہیں یہ مسلم لوگوں میں رائج ہیں، غیروں میں بیماریاں رائج نہیں ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہے جو ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہوا ہے۔ ہمارا لائف سٹائل یہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات میں سوئیں، دن میں جاگیں، دن میں کمائیں اور اپنے آپ کو فزیکلی اور فائنینشلی فٹ رکھیں۔ تو میرے دوستوں، یہ جو آج پورے ہندوستان کے اندر خصوصاً دیکھیے مال کو چھیننے کی کوشش ہے، جان کو چھیننے کی کوشش ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے نزدیک سب سے قیمتی ہے، ہم مال کی قربانی دے دیں گے، جان کی قربانی دے دیں گے، لیکن ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر قیمتی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ ہمارے نبی کی تعلیم بھی ہے، اور ہمارے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ انہوں نے جان کی قربانی تو دے دی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو آج جو 8 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی ہندو مذہب اختیار کر چکی ہیں، ان کو پری پلان مرتد بنایا جا چکا ہے اور پھر ان کی زندگیوں کو خراب کیا جا چکا ہے۔ پہلے وہ پیار کے جھانسے میں پھنسائی جاتی ہیں، پھر ان سے شادی کی جاتی ہے، جب وہ اپنے گھر کو چھوڑ چکی ہوتی ہیں، اب وہ کدھر کی بھی نہیں رہتی ہیں تو پھر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دھوبی کے کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ ہو رہا ہے، اور ابھی مزید ان کی پلاننگ ہے 40 لاکھ لڑکیاں مرتد کرنے کی۔ تو کیا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ ہم اس کا کوئی حل تلاش کریں بیٹھ کر؟ جس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے ہم بھی کوئی حل تلاش کریں اس کا ہمیں حل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اچھا کمانا، اچھا کھانا، اچھا مکان بنانا، اچھا موبائل استعمال کرنا۔ کبھی یہ فکر لاحق نہیں ہوتی ہے کہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کا حل کیا ہے، ان کے مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے خلاف سازش چھیڑی ہوئی ہے تو ہم بھی اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو ایکٹیو کریں۔ اور سب سے بڑا جو زہر ہمارے معاشرے کے اندر ہے جس کے ذریعے سے ہماری مائیں اور بہنیں ان کے چنگل میں جا رہی ہیں، اس کا وہ جو سب سے اہم چیز ہے موبائل۔ خدا را اللہ کے واسطے میں ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اور ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، لڑکیوں کو موبائل کسی قیمت پر نہ دیں، کسی قیمت پر موبائل نہ دیں، کسی قیمت پر موبائل نہ دیں۔
آپ یہ زہر اگر آپ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو یہ زہر وہ کبھی بھی پی سکتی ہے اور کبھی بھی مر سکتی ہے، ایمان کی موت مر سکتی ہے۔ اس کے اندر جو فیک بک ہے، جو انسٹاگرام ہے، اور جو سوشل سائٹس ہیں، واٹس ایپ ہے، دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر، وہ اس کے ذریعے سے اس کو پھنسایا جاتا ہے اور پھر پھنسا کر اسے مرتد بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اس سوراخ کو آپ بند کریں، اس سوراخ سے سانپ ڈس رہا ہے۔ سب سے بڑا جو سوراخ ہے وہ کیا ہے؟ موبائل اور دوسری چیزیں ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، اس کا بھی حل تلاش کرنا ہوگا ہمیں اپنے محلوں کے اندر، پرائمری لیول کے، کیونکہ دیکھیں جب ہم بنیاد مضبوط کریں، شروعات یہاں سے کریں کہ ہم اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، لیکن آج اسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے کہ مسجد میں مدرسہ بنائے نہ بنائے، مسجد میں مدرسہ، مسجدیں ہمارے پاس، کیونکہ الگ سے اسپیشل اگر ہم عمارت بنائیں گے تو ہمیں لاکھوں روپے کا فنڈ چاہیے۔ مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، آج آپ نے مسجد بھر دی، پورے ہفتے مسجد خالی پڑی رہے گی۔ تو کیا ہم اپنی ان مسجد کا اس طرح یوز نہ کریں؟ ہماری کھجوری کے اندر اور مسلمانوں 1,000 گز کی مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، دھول جمتی ہے، صرف رمضان میں یا جمعے میں ان کا یوز ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی مسجدوں میں پرائمری لیول کے اسکول بنائیں، اس میں 5ویں تک پڑھائیں، اور ان بچوں کو اتنا مضبوط عقیدہ پڑھا دیں، ان کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیں، اسلامی حمیت، اسلامی غیرت، اسلام کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت اس کے دل میں رچا اور بسا دیں کہ وہ مرنا تو گوارا کرے لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ اور یہ پاسبل ہے۔ اس تحریک کا مقابلہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسکول قائم کریں، اپنے پرائمری لیول کے اسکول قائم کریں اپنے محلوں میں، اور ہمارے اپنے ٹیچرز ہوں، ہمارا اسلامک ماحول ہو، ہماری بچیاں بچپن سے پردے حجاب میں آئیں، ان کے سر پر کیا ہے؟ دوپٹہ ہو، اور اسلامی نظام ہو، تعلیم ہندی بھی ہو، انگلش بھی ہو، میتھ بھی ہو، سائنس بھی ہو، سوشل سائنس بھی ہو، بایولوجی، ساری تعلیم ہو، لیکن اس میں ہم ان کو عقیدہ بھی پڑھائیں، ہم ان کو قرآن بھی پڑھائیں، ہم ان کو نبی کی سیرت بھی پڑھائیں، ہم ان کو حضرت عائشہ کا کردار بھی پڑھائیں۔ یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے کورا کاغذ ہوتا ہے، آپ اس پر کچھ بھی لکھ دیں تو اس کا میرے نزدیک حل یہ ہے، بنیادی حل یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کے دل میں اسلام کی محبت رچا اور بسا دیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے لیول پر ہم نہ کر پائیں تو کم سے کم ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں پرائمری لیول کے لڑکیوں کے الگ، لڑکوں کے الگ اسکول قائم کریں، اور ان میں ان کو بچپن سے ہی ان کے دلوں میں اسلام کو، عقیدے کو رچا اور بسا دیں، اسلام کی محبت اتنی ڈال دیں کہ کفر کی جانب وہ جانے کو گوارا نہ کریں، وہ مرنا تو گوارا کریں، لیکن ان کو کیا ہے؟ کفر میں جانے کو، وہ موت تو اپنے گلے سے لگا لیں لیکن کفر کی جانب جانے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہ ہوں۔ یہ ہمیں کرنا ہوگا، اور یہ ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ کیونکہ جب بچپن سے جس بچے کے دل میں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں، اس کی گھٹی میں جو چیز پلائی جاتی ہے، دیکھیں سب سے چیز، آئیڈیالوجی کا مقابلہ آپ آئیڈیالوجی سے کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئیڈیالوجی کا مقابلہ، نظریات کا مقابلہ نظریات سے کرنا ہوگا۔ وہ اپنی آئیڈیالوجی بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے نفرت بھرتے ہیں، لیکن ہم ان کی نفرت کا جواب پیار سے دیں گے۔ ہمیں ان کی نفرت نہیں بھرنی، ہمیں اسلام کی محبت ڈالنی ہے، ہمیں اسلام کی حمیت ڈالنی ہے، اسلام کی غیرت ڈالنی ہے، اسلام کی، قرآن کی محبت ڈالنی ہے، نبی کی محبت اس بچے کے دل میں ڈالنی ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم اس مشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، نوجوانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں۔ ہم جو مال کما رہے ہیں اس کو دین پر خرچ کریں، لیکن آج مسلمانوں کا بڑا برا حال ہے، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ دے دیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے ہم اس طرح کی تحریکوں پر، اس طرح کی چیزوں پر مل کر بیٹھیں، سوچیں اور اس پر خرچ کریں، اور اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک تحریک کھڑی کریں۔ تحریک کا مقابلہ تحریک ہے، زبان میں تقریر کر دوں اور آپ سن لیں اور گھر چلے جائیں، کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ تقریر ہم نے تو کر دی ہے، بہت سے لوگ تو اتنی بھی جرت نہیں کریں گے تقریر بھی کر دیں، ممبر سے آپ کوئی بات بھی بتا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نماز روزہ ہی دین ہے۔ کیونکہ مسجدوں پر عام طور پر ایسے لوگوں کا ہولڈ ہے کمیٹیوں میں جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، اور ان کے وہاں دین کے خاص ڈیفینیشن ہے، اور وہ ہے صرف نماز روزہ۔ ہندوستان کا بہت برا حال ہے، اماموں کو بالکل پابند کیا ہوا ہے کہ آپ اس سے علاوہ نہیں بولیں گے، اس سے علاوہ نہیں بولیں گے، بس صرف نماز روزہ، نماز روزہ، نماز روزہ، نماز روزہ، نماز روزہ، بس اس سے زیادہ نہیں بولیں گے۔ کرنٹ افیئرز پر گفتگو نہیں کریں گے، کیا چل رہا ہے،
کیونکہ ایسے جاہلوں کا تسلط ہے مساجد کے اندر جو بظاہر دیندار ہیں، بظاہر ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں اور دین کے ٹھیکیدار ہیں اور دین کے داعی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ مسجدوں کا حال یہ ہے، ہمارے ساتھ خود ایسا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ہمیں پابند کرنا چاہا کہ بھئی آپ یہ سب بیان کیوں، میرا شروع سے مزاج ہے میں موجودہ زمانے پر بولتا ہوں کیا چل رہا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ایک مولوی کی ہے کہ ممبر کا صحیح استعمال کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو برائی دیکھتے اس پر آپ گفتگو کرتے۔ آپ یہ جمعے کا دن ہمیں دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم سب اکٹھا ہوں، اور امام کی ذمہ داری کہ معاشرے کے اندر جو برائی چل رہی ہو اس برائی سے آگاہ کرے امام۔ لیکن بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں اس بات کا امام کو پابند بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ ایک ہمارا محدود دائرہ بس اس پر گفتگو کریں گے، آپ خالی ہمارے دین کی جو ہمارا اپنا دین ہے اس کی گفتگو کریں گے، اس سے علاوہ کی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور مجھے تعجب ان اماموں پر بھی ہوتا ہے جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہوا ہوتا ہے، صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنا ممبر بچانے کے لیے کہ نا جی 15,000 کی تنخواہ کو بچائیں گے اور ان کی بالکل چاپلوسی کریں گے۔ تو یہ غلطی ان کی بھی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں جتنے بڑے مجرم یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس امام کو پابند بنایا تھا کہ آپ ہمارا ایک محدود دین ہے اس کے علاوہ گفتگو نہیں کریں گے، اتنے ہی بڑے مجرم یہ مولوی بھی بنا کر کھڑے کیے جائیں گے کہ آپ نے قوم کی رہنمائی کیوں نہیں کری۔ تو اس لیے بھائی میں تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کو بارہا چیزوں سے آگاہ کرتا رہتا ہوں تاکہ اللہ کا لٹھ میرے اوپر نہ بجے، میرے اوپر لٹھ نہ بجے۔ اب میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوں، یا آپ کی ذمہ داری، آپ اس پر کیا سوچتے ہیں، کیا اس کے لیے لاہی عمل تیار کرتے ہیں اور کیا اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام حاضرین کو خصوصاً نوجوانوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔